کس طرح سے اس میری بہن کی زندگی بدلی. تہجد کی سٹوری یہ میری بہن خود بیان کر رہی ہیں. سب سے پہلے ان کی سٹوری سن لیجئے، اس کے بعد نماز تہجد کے فضائل کے حوالے سے چند ایک احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے تہجد کی سٹوری سن لیجئے. آج میں آپ کو جو اپنی سٹوری بتانے والی ہوں وہ بہت ہی مطلب کہ ایک میریکل ہوا ہے میرے ساتھ نا. میں آج آپ کو وہ چیز شیئر کروں گی. ایسا ہوا کہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو پہلے میرا نا شروع سے یہ تھا، میرا دل ایک ہوتا تھا کہ میں نا جہاں پر بھی میری شادی ہو نا وہ کوئی باہر ملک میں ہونی چاہیے. مطلب میں پاکستان میں سب کے اپنا اپنا ڈریم ہوتا ہے. میرا ڈریم تھا کہ میں شادی جو ہے باہر کے ملک میں کروں. تو ایسا ہوا کہ میں ایک دن نماز پڑھ کے بیٹھی، تو مطلب تہجد کی میں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد نا میں نے ایک وظیفہ دیکھا تھا، نیٹ پر آیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا وہ نا 100 ٹائمز جو ہے آئی تھنک الصبورو کچھ اس ٹائپ کا ایک وظیفہ تھا، ایک ورڈ تھا، تو وہ پڑھنا تھا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ یہ تہجد کے ٹائم پڑھیں گے تو آپ جو مانگیں گے اللہ پاک جو ہے آپ کو دے دیتے ہیں. ویسے تو تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آج میں یہ پڑھ کے نا دعا کروں گی. تو ایسا ہوا کہ میں نے نا وہ پڑھا، اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں نے بس صرف اتنی دعا مانگی کہ اللہ پاک میری شادی ہو نا، تو جہاں پر بھی میری شادی ہو تو میں نا کسی باہر ملک میں جاؤں شادی کر کے نا. اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ اسی کے کچھ عرصے بعد جو ہے میرا ایک جگہ سے رشتہ آیا. تو مطلب میں یہ چیز سوچتی ہوں کہ میری شادی باہر ہی ہوئی. مطلب ابھی میں الحمدللہ میں دبئی میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں، وہیں سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ. تو میں یہ چیز سوچتی تھی جب میرا رشتہ آیا نا تو وہ بندہ بھی دبئی میں ہی تھا. مطلب کہ یہ میرے ساتھ ایک مرکل ہوا کہ یہ دعا میری قبول ہوئی. پھر ایک دن جو ہے میں نے یہ دعا کی، میں نے یہ سوچا کہ جب میں نے یہ دعا کی تھی میری شادی ہو اور وہ باہر ملک میں ہو یہ وہ، تو پھر میں نا کیوں نہ میں نے اس دن اتنے ٹائم سے پڑھی بھی نہیں، پھر نا میں چھوڑ دی تھی پڑھنی. پھر بھی ایسا ہوا کہ اب میں نے کچھ عرصے پہلے میں نے سوچا کہ میں پھر سے جو ہے تہجد کے ٹائم جو ہے دعا کروں گی اللہ پاک سے کہ مجھے نا پرماننٹ وہیں جانا ہے اور میں وہیں رہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں نے دعا کی اللہ پاک سے، بہت دعائیں کی، بہت رو رو کے دعائیں کی، اور یقین نہیں کریں گے آپ لوگ کچھ عرصے بعد اچانک سے اسباب بن گئے، جبکہ میرا کوئی جانے کا اتا پتہ نہیں تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اسی سال میں چلی جاؤں گی، ایسا کچھ ہوگا. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ خود بخود میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اور نا اب ہم یہاں پہ نا شفٹ ہو جائیں گے. جی تو آپ لوگوں نے اس بہن کی تہجد کی سٹوری سن لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور فرض روزوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کون سا حصہ قبولیت کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا آخری حصہ. اس کو یوں نہ سمجھیے، یہ کوئی عام وقت نہیں ہے، رات کا آخری حصہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندے کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس بندے کے قریب ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اسے جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے. یہ جو وقت ہے نا تہجد کا اور نماز تہجد، یہ کوئی عام نماز نہیں ہے. یہ اس کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں. بہت سارے لوگوں نے آزمایا. اب وہ لوگ، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، بھائی یہ تمام مسائل تہجد کے وقت اٹھیں اور نماز ادا کر کے پھر اللہ کے سامنے اپنے یہ مسائل رکھیں. اللہ رب العالمین آپ کے وہ مسائل کس طرح سے حل کرتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لوگوں کے سامنے رونے سے، لوگوں کو بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ وقت ہے رات کا آخری حصہ، اس وقت اپنی گفتگو رب کے ساتھ کیجیے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں بندے کے قریب ہوتی ہیں. تو تہجد کی نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے، اور جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو غیب کی طرف سے اسباب پیدا ہوں گے،
اور آپ کے وہ مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ السلام علیکم۔